آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 11ویں قسط۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا تو نہیں ملایا اس سے ہاتھ، اور وہ کون سی کہیں کی منسٹر ہے کہ جن کی عزت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ نہایت جلے ہوئے کڑوے لہجے میں کہا تھا، حنین مجھے یقین نہیں آ رہا تم اتنی بدتمیز بھی ہو سکتی ہو۔ سحرش حونک رہ گئی تھی۔ میں اتنی ہی بدتمیز ہوں، سمجھی تم؟ اور جو لوگ مجھ سے تمیز سے پیش نہیں آتے، میں بھی ان لوگوں سے خوش دلی سے نہیں ملتی۔ اس کا لہجہ نہایت سخت تھا اور سحرش اسے عجیب نگاہوں سے تکنے لگی تھی۔ مہلاج نے تم سے کون سی بدتمیزی کی ہے؟ وہ تو تم سے ملی ہی فرسٹ ٹائم ہے۔ حنین کی بے تکی باتیں اسے غصہ دلانے لگی تھیں۔ اس نے نہیں تو اس کے بھائی نے تو کی ہے نا، اور یہ تم بھی جانتی ہو۔ وہ دونوں لون میں کین کی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ فیصل اسے دیکھنے لگا تاکہ یہ جان سکے کہ حنین کون سی بدتمیزی کی بات کر رہی ہے، مگر کنان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حنین نے خود ہی جواب دے دیا، وہ مجھے جتنی دفعہ ملے مجھے انہوں نے تکلیف پہنچائی، اور جس وقت ہم نصرت کو فون کرنے گئے تھے انہوں نے جو میرے ساتھ کیا تھا، میں اگر تمہیں وہ سب بتا دوں تو تم بھی میری طرح ان کو ناپسند کرو گی۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ ایسی کیا بات ہو گئی تھی؟ حیرت سے پوچھنا چاہا تھا۔ میں نہیں بتا سکتی، سختی سے بولی تھی۔ لیکن کیوں؟ ایسی کیا بات ہے کہ تم مجھ سے شیئر نہیں کر سکتی؟ ہاں ہے ایسی بات، اور مجھے ارحم بھیا نے بھی کسی کو بھی بتانے سے منع کیا ہے، اس لیے تو میں نے زرمین آپی تک سے ذکر نہیں کیا، ورنہ تم جانتی ہو میں چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا میری کوئی غلطی، وہ سب میں صرف زرمین آپی سے شیئر کرتی ہوں۔ تمہارا اور پھپھو کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، پھپھو سے بعض باتیں میں نہیں کر پاتی، مگر زرمین آپی سے کہے بغیر مجھے چین نہیں ملتا۔ ارحم بھیا کے منع کرنے پر میں نے وہ سب آپی کو بھی نہیں بتایا، جبکہ ان کی شادی کے بعد اس پورے ہفتے ہی میں بیمار رہی ہوں اور وہ مجھ سے پوچھ پوچھ کر تھک گئیں۔ ایسی کیا بات ہے کہ تم نے بھابھی سے بھی شیئر نہیں کی؟ تو پھر تم نے ارحم بھیا سے وہ سب کیسے کہہ دیا؟ وہ از حد متحیر سی سوال کر رہی تھی۔ وہ بضد ہو گئے تھے اور اس وقت مجھے سہارے کی ضرورت تھی، اور تم جانتی ہو کہ ارحم بھیا مجھے کتنے عزیز ہیں اور وہ بھی میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، بس اسی لیے ڈرتے جھجکتے میں نے انہیں سب بتا دیا، مگر تم سے نہیں کہہ سکتی، اتنا بھی نہ کہتی کہ اگر تم مجھ کو اس بات کے لیے مجبور نہ کرتی کہ میں اس شخص کی سسٹر کے ساتھ اچھے سے پیش آؤں۔ وہ ناگواری سے بول رہی تھی، مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آ رہی حنین، مگر اس سب میں لاج کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہرٹ تمہیں کنان بھیا نے کیا ہے، اور تم نے جو لاج کے ساتھ کیا وہ ہرٹ ہوئی ہے، تمہیں زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی؟ کچھ بھی سوچ رہی ہو میری بلا سے۔ وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہ تھی کہ دفعتاً ان دونوں پر اس کی نظر پڑی تھی، اور کنان کو دیکھ کر وہ بڑی پھرتی سے اندر کی طرف بڑھ گئی، اور سحرش بھی ان دونوں کو دیکھ کر چائے کے خالی کپ اٹھاتی لان سے نکل گئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتے ہو، ابھی نہیں، میں تمہیں بعد میں سب بتا دوں گا، اسی لیے تو میں نہیں آنا چاہتا تھا، مگر تجھے ناراض بھی تو نہیں کر سکتا تھا کہ تجھے منانا بھی بڑے دل گردے کا کام ہے۔ ماہ کنان غیر معمولی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، میں نے تجھ سے کچھ پوچھا نہیں نا، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ آجا اندر چلتے ہیں۔ فیصل ہلکے پھلکے انداز میں کہتا اسے لیے اندرونی حصے کی جانب قدم بڑھانے لگا تھا۔ بھائی کہاں رہ گئے تھے؟ مہمان خصوصی ہو کر اب پہنچ رہے ہو؟ یوسف الحسن بغلگیر ہوتے ہوئے شگفتگی سے پوچھ رہے تھے۔ پاپا، دیر سے پہنچنا بھی روب جتانے کا سب سے بڑا خوبصورت طریقہ ہے، فضیل بھیا کو ہی لے لیں، یہ کمرے سے ہی نکل کر اب آ رہے ہیں۔ راہم نے ان دونوں کو ایک ساتھ ہنستے ہوئے رگیدا تھا۔
جناب، اہمیت جتانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جس پر آپ عمل پیرا ہیں کہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑا دو۔ فضیل اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ فضیل بھیا، آپ کو تو لگتا ہے فیور ہو رہا ہے، ہاتھ ملاتے ہوئے گرماہٹ محسوس کر کے بولا تھا۔ جناب، اسی لیے آنکھ لگ گئی تھی اور آپ نے لڑاکا سانسوں کی طرح طنز کرنے شروع کر دیے کہ کمرے میں ہی گھسے بیٹھے رہنا، آئے گئے کا بھی کوئی خیال نہیں ہے۔ قسم سے فضیل بھیا، لڑاکا ساز بن جانے کے فن سارے آپ میں موجود ہیں۔ اللہ زرمین کے حال پر رحم کرے، مہوش آنٹی سے نہ سہی، اسے آپ سے تو باخبر ہی رہنا پڑے گا۔ راہم کے انداز میں شرارت تھی اور وہ سب ہی ہنس دیے اور وہ راہم کو گھورنے لگا۔ مائنڈ مت کرنا، مذاق کر رہا تھا۔ یہ بتائیے میڈیسن لے لی؟ ہاں، لے چکا ہوں، مختصر بتایا اور کنان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ مردوں کے درمیان کسی سیاسی موضوع پر بحث چھڑ گئی تھی، اسی لیے خواتین دسترخوان لگانے کی تیاریاں کرنے لگی تھیں، جبکہ وہ سب کی سب شازمین کے کمرے میں ڈیرا جما کر بیٹھ گئیں۔ سمیرا بھابی، آپ کچھ افسردہ سی لگ رہی ہیں۔ شازمین نے اسے پہلی دفعہ فیصل کے رشتے سے پکارا۔ اسے عجیب تو لگا، مگر مہوش کے سختی سے کہنے پر سہرش نے اسے بھابی کہنا شروع کر دیا تھا، اور ان تینوں کو بھی یہی کہا تھا کہ وہ سمیرا کو بھابی کہیں، اس لیے آج شازمین نے اسے بھابی کہہ کر پکارا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بدقت تمام مسکرا کر بولی۔ شازمین بجو، یہ بھیا کی وجہ سے پریشان ہیں۔ پہلے تو فیصل بھیا بغیر بتائے کنان بھیا سے ملنے چلے گئے اور واپس آئے تو زخمی ہاتھ کے ساتھ، اور یہ نہ ان کی خیریت پوچھ سکیں اور نہ ہی انہیں ان کی تعریف کرنے کا موقع ملا، بس اسی لیے یہ اداس ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا سمیرا بھابی؟ سحری شوق ہو رہی تھی اور وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ زرمین البتہ چونک گئی، مگر اس وقت اس سے کچھ بھی پوچھنا غیر مناسب ہی تھا، اس لیے وہ خاموش بیٹھی ماہلاج سے مخاطب ہوئی تھی۔ تم کیوں خاموش بیٹھی ہو؟ کوئی بات کرو، کیا ہمارے ہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ سب کی گفتگو سن رہی تھی۔ اچھا، تو اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، کیا کرتی ہو، کس کلاس کی اسٹوڈنٹ ہو؟ مجھے تو بالکل حنین کی ہی ہم عمر لگ رہی ہو۔ اب میں نے انٹر کے ایگزامز دیے ہیں، رزلٹ آنے کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی، گھر میں تو فارغ ہی ہوتی ہوں۔ اس نے دھیمے دھیمے اپنے بارے میں بتایا۔ شادی میں کیوں نہیں آئی تھی؟ مائدہ نے پوچھا تھا۔ موم اینڈ ڈیڈ UK گئے ہوئے ہیں اور میں بیمار تھی، اس لیے میں نہیں آ سکی، اور آج لالا جان کے ساتھ فیصل لالا گھر آئے تو میں ان کے کہنے پر آ گئی، کیونکہ ان کی شادی مس کر دینے کا افسوس تو مجھے بھی ہے۔ چلو، آج آ گئی ہو نا تو بس آتی رہنا، اور پھر ہماری شازمین اور مائدہ کی شادی میں بھی شرکت کر لینا۔ زرمین اپنائیت سے بولی۔ کب ہے ان کی شادی؟ مسکرا کر پوچھا۔ تقریباً 5 سے 6 ماہ میں، اور شازمین کی شادی تم ابھی جن سے لاؤنج میں ملی تھی، رحم الحسن، ان سے ہوگی، اور مائدہ ہمارے اکلوتے بھائی کی بیوی بن کر ہماری پیاری بھابھی بن جائیں گی۔ زرمین نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا، وہ دونوں ہم عمر تھیں اور ان میں دوستی بھی خوب تھی۔ مائدہ کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ سب لوگوں میں اپنائیت اور محبت بہت ہے۔ I am really impressed۔ ارے اس میں امپریس ہونے والی کیا بات ہے، انسان کی پہچان اس کے رشتے ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ شازمین تھی۔ شازمین بجو، جہاں پیسے اور رتبے کا خیال رکھا جاتا ہو وہاں رشتوں کی اپنائیت کس سے بھلی لگتی ہے؟ طاقت کے زور پر لوگوں کو سرنگو کیا جاتا ہے اور دوسروں کو بے بس کر کے وہ خوشی محسوس کرتے کمال کی اداکاری کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اچھا اور شریف تو کوئی ہوگا ہی نہیں، جبکہ اندر سے یہ کتنے گھناؤنی شخصیت کے حامل ہوتے ہیں
یہ کسی کو اندازہ ہو ہی نہیں پاتا، کیونکہ وہ اپنے چہرے پر نقاب چڑھا کر دنیا سے ملتے ہیں، اور ہم جیسے مڈل فیملی سے تعلق رکھنے والے ماڈرن و اپر ہائی کلاس فیملی سے ملتے ہوئے ان کی طاقت کے سحر میں جکڑ کر ان کی اصلیت جان ہی نہیں پاتے اور نہ ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے در پردہ راز کھل بھی جائیں تو ہمیں اپنے لیے خاموش ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی طاقت کا اثر ہوتا ہی اتنا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں۔ حنین کے انداز میں حقارت اور لہجے میں نفرت اور ناگواری سی تھی۔ مہالاج تو سن ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے یہ سب کس کے بارے میں کہا ہے، مگر کیوں وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ ان میں سے کوئی اسے اس کے برے رویے کا احساس دلاتا کہ وہ ایکسکیوز کہتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ شاید انہیں میرا یہاں آنا اچھا نہیں مہالاج، ایسی بات نہیں ہے، بٹ اگر حنین کی کسی بات نے تمہیں ہرٹ کیا ہے تو میں اس کی طرف سے تم سے سوری کرتی ہوں۔ زرمین بری طرح شرمندگی کے حصار میں بند گئی تھی۔ پلیز آپ کو سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مہالاج جلدی سے بولی تھی، کیونکہ وہ اسے بہت اچھی لگی تھی۔ ان کی سوسائٹی میں اور گیدرنگز میں اس طرح کی پرخلوص لڑکیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ تم مجھے حنین اور شازمین کی طرح آپ ہی کہہ سکتی ہو۔ نہیں لاج، تم بھابھی کو میری طرح بھابھی ہی کہنا۔ سحرش نے مداخلت کی اور وہ مسکرا دی۔ جیسے تم لوگوں کی مرضی، میں جا کر دیکھتی ہوں، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مامی اور مما وغیرہ کام میں لگی ہوئی ہیں۔ مائدہ کے ساتھ ہی شازمین بھی چلی گئی تھی۔ سحریش ایسا کرو، تم لاج کو پورا گھر دکھا دو۔ زرمین کے کہنے پر وہ اسے لیے باہر نکل گئی۔ سمیرا کیا بات ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ اتنی دیر میں ایک لفظ بھی نہیں بولا تم نے۔ فیصل نے تم سے کچھ کہا ہے؟ کمرے میں بس وہی دونوں رہ گئی تھی۔ سمیرا کو لیکن احساس نہیں ہوا تھا، وہ انگلی میں انگوٹھی اتار اور چڑھا رہی تھی۔ زرمین کی آواز بہت قریب گونجی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، اور زرمین نے اپنی بات دہرائی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ بھابھی، انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ میرے کمرے میں جا کر انہیں مخاطب کرنے پر وہ کمرے سے ہی نہیں گھر سے ہی نکل گئے تھے، اور ہمارے آنے سے 10-15 منٹ پہلے ہی آئے ہوں گے۔ ان کے چہرہ و انداز میں اتنی سختی تھی کہ میں تو انہیں مخاطب کرنے کی بھی ہمت نہیں کر سکی، اور یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہوا۔ میں ہی سب کی ذمہ دار ہوں، نہ میں ان سے جھگڑا کرتی اور نہ ہی وہ غصے میں گھر سے نکلتے، اور نہ ہی ان کا ہاتھ زخمی ہوتا۔ وہ کب سے بند باندھے بیٹھی تھی، سارا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ سمیرا پلیز چپ کر جاؤ، رونا مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ وہ مجھے جان کر اگنور کر رہے ہیں۔ کب تک کریں گے؟ تم حوصلہ رکھو، اس طرح ریئیکٹ کرو گی تو سب کو پتہ چل جائے گا، اور یہ بات فیصل کو پسند نہیں آئے گی۔ فیصلہ کرنا سیکھو سمیرا، وہ اگر تمہیں اگنور کر رہے ہیں تو فی الحال ایسا کرنے دو، موقع ملتے ہی پوچھ لینا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا، وہ سب بھول جائیں گے، مگر تمہارا یہ کھویا کھویا انداز سب کو ہی تشویش میں مبتلا کرے گا۔ زرمین نے اسے سمجھایا۔ میں کیا کروں بھابھی، مجھ سے روتے ہوئے دل کے ساتھ ہنسی کے ڈرامے نہیں ہوتے۔ میں ہی جانتی ہوں کہ میں نے اب تک خود پر کیسے کنٹرول رکھا ہے، ورنہ تو میں ذرا سی پھانس بھی چھپ جاتی تھی تو دوڑ کر ڈیڈی کے پاس جاتی تھی، اور آج ڈیڈی کو اداس ہونے کا سبب بھی نہ بتا سکی۔ زرمین نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں ہوں نا، جو بھی بات ہوا کرے تم مجھ سے شیئر کر لیا کرو، اس طرح تمہارے دل پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ تم یہ سب باتیں اگر انکل سے کہو گی تو وہ پریشان ہوں گے، اور ماما سے کہو گی تو وہ فیصل سے جواب طلبی کریں گی، اور یہ تمہارے رشتے کے حق میں مضر ثابت ہوگا۔ اور تم بھی خود کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پریشان نہ کرو۔ فیصل ابھی ناراض ہیں، تھوڑی دیر بعد راضی ہو جائیں گے، مگر اتنے عرصے میں تم اپنا سیروں کا خون جلا چکی ہوگی، اس لیے مائی لٹل سسٹر چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونا چھوڑ دو۔ اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ تم حنین جیسی ہو، وہ بھی اسی طرح ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہے۔
زرمین نے پیار سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے سمجھایا اور وہ دونوں باہر آ گئی تھیں۔ ارے یہ دو پیاری سی حوریں کہاں سے آئی ہیں؟ اس دنیا کی تو نہیں لگتی۔ وہ دونوں تقریباً ایک جیسی ڈریسنگ میں بہنیں ہی لگ رہی تھیں۔ یوسف الحسن کی شرارت پر وہ دونوں ہی جھینپ گئیں اور باپ کے اشارے سے بلانے پر سمیرہ چلتی ہوئی ان کے پاس جا رکی اور انہوں نے اسے اپنے برابر بٹھا لیا اور وہ ان سے بات کرنے لگی۔ جان بوجھ کر اس نے ساتھ والے صوفے پر کنان اور فضیل کے ساتھ بیٹھے فیصل کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ بچوں، آج کی محفل کچھ پھیکی پھیکی سی نہیں لگ رہی؟ یہ فیا صاحب تھے۔ وہی تو انکل، خواتین اپنے مشغلوں میں مصروف ہیں اور ہم فضول کے مباحثوں میں۔ کچھ اسپیشل تو ہونا چاہیے۔ راہم جلدی سے بولا، تمہارا کیا خیال ہے یوسف؟ کچھ رونق تو لگنی ہی چاہیے کہ یہ وقت بھی یادگار بن کر ہماری یادوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ یار اب اس عمر میں کیا کریں گے؟ انتاکشری تو مہندی کی شب کھیل لی تھی، اب کیا ڈانس کرنے کا ارادہ بن گیا ہے؟ یوسف الحسن ہنسے تھے۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے۔ فیاض کے کہنے پر ان دونوں نے ہی ساتھ کہکھا لگایا تھا۔ میں آپ دونوں کی مسز کو بلا لاتا ہوں، آج زبردست کپل ڈانس ہو ہی جائے۔ راہم مزے سے کہتا ہوا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ کھانا لگ گیا ہے، پہلے سب کھانا کھا لیں، اس کے بعد جیسے چاہیں رونق لگائیں۔ فریدہ کے کہنے پر وہ سب ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ شازمین، یہ حنین کہاں ہے؟ کب سے نظر نہیں آئی، جا کر دیکھو ذرا، کھانا نہیں کھائے گی؟ وہ تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گئی۔ وہ کھانا نہیں کھا رہی، اسے بھوک نہیں ہے۔ کچن میں اس وقت فریدہ کے ساتھ ساجدہ تھی اور پانی لینے آئی زرمین چونک اٹھی۔ یہی حرکتیں ہیں فریدہ اس کی جو مجھے چین سے جینے نہیں دے رہی۔ ہر دوسرے دن ایک نیا ڈرامہ، نئی فرمائش و ضد، مجھے تو اس لڑکی نے تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ ساجدہ اس کے ایک دم کمرے میں بند ہو جانے پر اپسیٹ تھیں۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ اب بھابھی میں دیکھتی ہوں جا کر۔ وہ بھی اس کی کمی محسوس کر رہی تھی۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، کوئی یہاں مہارانی صاحبہ کے ملازم نہیں بیٹھے کہ منٹ منٹ میں انہیں کمرے میں بلانے جائیں گے۔ نہیں کھانا تو نہ کھائیں۔ وہ بریانی کی ڈش لیے وہاں سے نکل گئی تھیں۔ سرمین بیٹا آ جاؤ، کھانا نہیں کھا رہی؟ پھوپھا جان میں بس آ رہی ہوں، آپ لوگ شروع کریں۔ وہ تینوں سمجھ گئی تھی کہ وہ حنین کو بلانے جا رہی ہے۔ حنین، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے سرہانے بیٹھتے ہوئے اس کے بال ہٹا کر چہرہ سامنے کیا تھا۔ آپ ہی، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ جا کر کھا لیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں نوٹ کر رہی ہوں کہ تم کافی دیر سے اپنے کمرے میں ہو۔ نہیں آپ ہی، بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کے لہجے میں نمی محسوس کر کے اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ کیا چھپا رہی ہو؟ مجھ سے بولو۔ آپ ہی، سچ کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے آنسو رگڑے تھے۔ کوئی بات نہیں ہے تو رو کیوں رہی ہو؟ وہ متحیر ہوئی تھی اور وہ اس کا ہاتھ اپنے کاندھے سے ہٹاتی واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ کوئی بات تو ضرور ہے، مگر میں پوچھوں کس سے؟ کھانے کے بعد شازمین سے پوچھوں گی۔ وہ دل میں ارادہ کرتی سب لوگوں کے خیال سے ڈائننگ ہال میں آ گئی۔ حنین کہاں ہے؟ اسے کھانے کے لیے نہیں بلایا؟ یوسف الحسن بولے، بھائی صاحب زمین بیٹی بلانے گئی ہے، آپ بسم اللہ کریں۔ ساجدہ نے اپنی چیئر سنبھالی تھی۔ زرمین، حنین نہیں آئی؟ نوید عالم نے بیٹی سے پوچھا تھا۔ ابو، وہ سو رہی ہے، اٹھے گی تو کھا لے گی۔ جواب دیتے ہوئے وہ اپنی چیئر پر بیٹھ گئی۔ ماہ کنان کو اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔ کنان بیٹا، آپ کچھ لے کیوں نہیں رہے؟
فیصل کے برابر براجمان ماہ کنان کو فیاض نے ٹوکا تو وہ چونک اٹھا اور بے خیالی میں اس کے ہاتھ سے سپون چھوٹ کر پلیٹ میں جا کر گرا اور بریانی کے دانے ادھر ادھر بکھرتے رائتے کے چھینٹوں کے ساتھ اس کے کوٹ پر بھی نشان چھوڑ گئے تھے۔ آر یو اوکے کنان؟ فیصل نے تشویش سے پوچھا تھا۔ اوہو ہاں سوری۔ اس کے خیال کی تنابیں یکدم ٹوٹی تھیں اور وہ کرسی کھسکا کر اٹھ گیا۔ اجدد انہیں اپنے کمرے میں لے جاؤ تاکہ یہ کپڑے واش کر لیں، نوید عالم نے کہا، اور وہ اٹھنے لگا تھا کہ ماہ کنان نے روک دیا۔ آپ پلیز مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ مجھے کس طرف جانا ہے، آپ میری وجہ سے کھانا چھوڑ کر نہ اٹھیں۔ اسے سب کے ہاتھ روک دینے پر شرمندگی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اٹس اوکے کنان، اسد نے چیئر کھسکا کر اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کہا نا آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ اسد رہنے دو، کنان خود ہی چلا جائے گا۔ کنان تم سٹیئرز کے اوپر جا کر لیفٹ سائڈ پر بنے اسد کے روم میں چلے جانا۔ فیصل کے کہنے پر وہ بیٹھ گیا اور کنان ڈائننگ ہال سے نکل گیا۔ تیزی سے سٹیئرز چڑھتا اوپر پہنچا تھا۔ اس کے ذہن سے نکل گیا کہ فیصل نے لیفٹ سائڈ کی بات کی تھی یا رائٹ کی۔ وہاں 3 کمرے تھے اور جس میں سے ایک کے دروازے کے ہینڈل پر اس نے ہاتھ رکھا جو گھمانے سے کھل گیا۔ کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائٹ پنک کلر کے کمبینیشن میں کمرہ ڈیکوریٹ تھا اور ڈیکوریشن سے ہی وہ کسی کم عمر لڑکی کا روم لگ رہا تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 11ویں قسط۔ 12ویں قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔